بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کمپیوٹر ماڈلز۔ ابھی جو پہلے ٹاپکس تھے میکینیکل فیچرز اینڈ اس کے بعد آپٹیکل فیچرز، یہ ہو گیا، اور اس کے بعد اب ہوگا کمپیوٹر ماڈلز۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں اس ٹاپک کے بارے میں۔ جو کمپیوٹر ماڈیول کیا ہے، یہ جو فوٹو ڈائیوڈ ہے، یہ فوٹو ڈیٹیکٹرز ہے۔ فوٹو ڈیٹیکٹر کے بعد یہ سگنل جب اس وائر میں انٹر ہوتا ہے تو یہاں سے کمپیوٹر ماڈلز ٹاپک سٹارٹ ہوتا ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک۔ ٹھیک ہے، یہاں سے ہم پڑھیں گے۔ اچھا، سب سے پہلی پوائنٹ ہے کمپیوٹر کنٹرول یا کمپیوٹر ماڈلز آؤٹ سگنل فرام فوٹو ڈیٹیکٹر۔ ٹھیک ہے، جب فوٹو ڈیٹیکٹر سے، یہ فوٹو ڈیٹیکٹر ہے، یہ فوٹو ڈیٹیکٹر جب ایسے یہ سگنل آؤٹ ہو جائے، ایسے باہر نکل جائے یہ جو سگنل تھے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ کمپیوٹر سسٹم اینڈ ملٹیپل فنکشن، مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد یہ کمپیوٹر سسٹم ہے، اس پہ ملٹیپل فنکشن کر لیں گے۔ یہ جو سگنل تھا، جو جتنا پروسیس اس پہ ہوا، اس کے بعد یہ اس پہ جو ملٹیپل فنکشن ہے وہ کیا ہے، وہ ملٹیپل فنکشن جو اس پہ کمپیوٹر ملٹیپل فنکشن کرتا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے آؤٹ سگنل فرام دا فوٹو ڈیٹیکٹرز، اٹ از کالڈ ٹائم ویرائنگ انالاگ سگنلز۔ یہ بات یاد رکھ کہ جو سگنل ہے یہ فوٹو ڈیٹیکٹر سے آؤٹ ہو گیا، یہ سگنل ہے جو وائر میں جاتے ہیں کمپیوٹر کی طرف، تو اس سگنل کا ایکسپریشن نام ہے ٹائم ویرائنگ انالاگ سگنلز۔ پھر یہاں پہ جو سگنل ہے، یہاں سے نیچے طرف آ رہا ہے نا یہ وائر میں، یہاں پہ اس جو سگنل ہے اس کو کہتے ہیں ٹائم ویرائنگ انالاگ سگنلز، یعنی ٹی وس۔ اس کے بعد ٹائم ویرائنگ انالاگ سگنل جو ہے از پروسیڈ فار ٹائم ویرائنگ انالاگ سگنل، یہ پروسیڈ ہو جاتا ہے کس میں پروسیڈ ہوتا ہے؟ ایمپلیٹیوڈ میں، اسکیل میں اینڈ کمپریشن میں۔ لیکن ایمپلیٹیوڈ، اسکیل اینڈ کمپریشن میں یہ کب ہوگا؟ بیفور فائنل امیج از فارمیٹ۔ کب؟ ابھی تک اس میں فائنل امیج کو نہیں بن گیا ہے۔ یہ جو انالاگ سگنل تھے ان دا فارم آف الیکٹریکل سگنلز، ابھی تک اس کو فائنل امیج نہیں بن گیا ہے۔ اس سے پہلے یہ پروسیڈ ہوتا ہے ایمپلیٹیوڈ میں، اسکیل میں اینڈ کمپریشن میں۔ یہ تو جانتے ہیں یہ ورڈز ایمپلیٹیوڈ، اسکیل، کمپریشنز۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک دین دا انالاگ سگنل کنورٹ انٹو ڈیجیٹائزڈ، مطلب یہ انالاگ دین دا انالاگ سگنل کنورٹ انٹو ڈیجیٹائزڈ، پھر جو انالاگ سگنل ہوتا ہے یہ ڈیجیٹل میں کنورٹ ہوتا ہے۔ کیسے؟ اٹینشن پیڈ ٹو پراپر سیمپلنگز اینڈ کوانٹائزیشن۔ سیمپلنگ اینڈ کوانٹائزیشن یہ دو پروسیس ہے، ابھی یہ ڈائیگرامیٹیکلی بھی ایکسپلین کریں گے کہ یہ کیا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک پوائنٹ جو سیمپلنگ ہے، سیمپلنگ، ٹھیک ہے، سیمپلنگ اینڈ کوانٹائزیشن۔ یہ دو پروسیس جو ہے، اس دو پروسیس کی وجہ سے انالاگ سگنل کو سگنل کو کنورٹ ہوتا ہے ڈیجیٹل میں، ٹھیک ہے۔ انالاگ سگنل یا انالاگ امیج کو کنورٹ کرتا ہے ڈیجیٹل میں ود دی ہیلپ آف سیمپلنگ اینڈ کوانٹائزیشن پروسیس۔ اس کے بعد ایک اور بات، یہ جو یہاں پہ جو پوائنٹ ہے، سیمپلنگ پروسیس کے ساتھ لکھا ہے ٹائم بٹوین سیمپلز، اینڈ کوانٹائزیشن کا جو پروسیس ہے اس کے ساتھ لکھا ہے بریکٹ میں ویلیو آف ایچ سیمپل۔ یہ بک میں بھی اسی طرح دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے جب
امیج بن رہا ہے ایمیج ہو تو ایمیج ان دا فارم آف ڈاٹ بنتا ہے، ان دی فارم آف ڈاٹ. یہ تو میں نے ڈاٹ کا ورڈز استعمال کیا، لیکن اصل میں جو ریڈیولوجیکل ورڈز اس کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے گرے، شیڈو گرے. یعنی کتنے شیڈو ہوتا ہے، گرے ہوتا ہے. جو اسکرین فلم ریڈیوگرافی ہے اس کی جو شیڈو گرے ہے وہ 30 ہے، یعنی 30 ہے اور 3 ڈیکیڈز ہے. اس کے بعد جو سی آر کی ہے وہ 5 ڈیکیڈز ہے، وہ ہے 16 پوائنٹ سم تھنگ گرے ہے اس کی. اصل میں گرے ہوتا ہے، لیکن وہ گرے اور شیڈ وہاں پہ ایک اور ٹاپک ہے، وہاں پہ ڈیفائن کریں گے، لیکن یہاں آسان الفاظ ہے. یہ اسی طرح ڈاٹ سے یہ امیج، فار ایگزامپل یہ فیس ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ سارا جو پکچر ہے یہ ڈاٹ سے بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ڈاٹ سے. لیکن یہاں ایکول ڈاٹس ہوتے ہیں، فار ایگزامپل یہ کیوب، اس کے بعد یہ کیوب، یہاں سے یہ سارا چہرہ بن گیا ہے. یہ ریڈیولوجیکل، یہ جو سیمپلنگ اور کوانٹائزیشن کی پروسیس ہے. اچھا، سیمپلنگ کیا ہے، یہاں پہ جو لکھا ہے ٹائم بٹوین سیمپلز ہے. جب یہ امیج بن رہا ہے تو یہاں پہ جتنے بھی یہ ڈاٹس ہوتے ہیں، یہ ڈاٹس ان کے بٹوین یہاں پہ اور ڈاٹس ہوتے ہیں، یہاں پہ اور ڈاٹس ہوتے ہیں. ہر ایک ڈاٹس کے درمیان ایکول ٹائم ہوتی ہے، یعنی ہر ایک ڈاٹ جو ہے ایکول ٹائم انٹرول سے بن گئے ہیں. ایکول ٹائم ایسا نہیں ہوتا کہ یہ جو آدھا یہ رائٹ ہے، یہ لیفٹ ہے، یہ لیفٹ کا جو حصہ ہے یہ 2 سیکنڈ میں بن گیا ہے، لیکن جو رائٹ کا جو حصہ ہے وہ 3 سیکنڈ میں بن گیا ہے. تو پھر اس سے امیج خراب ہو سکتا ہے. ایکول انٹرول آف ٹائم میں جو ڈاٹس ہوتے ہیں وہ بنتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد ویلیو آف ایچ سیمپلز، یہ جو سیمپلز ہے، یہ ایک سیمپل ہے، فار ایگزامپل اس کی جو ویلیو ہے نہیں، ڈائی میٹر، اس کے بعد لینتھ ہے، اس کے بعد ویڈ ہے، یہ ہر ایک کی ایکول ہوگا، یعنی کیوب ہوگا یا کون سی ہوگا. یہ ایک اور اس سے مطلب نکل رہا ہے. اس کے بعد ایک اور مطلب ہے جو بک میں بھی دی ہے، بک میں تھوڑا سا ریلیٹڈ ہے، یہ بھی بک میں ریلیٹڈ ہے تھوڑا سا، اگر آپ ڈیپلی دیکھیں گے. بک میں جو ایک اور پوائنٹ سے کوانٹائزیشن سے واضح ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے درمیان جو برائٹنس لیول ہے وہ سب کے شیڈز یا گرے ہے، اور یہ جو ڈاٹس ہے سب میں ایکول ہے، سب میں ایکول ڈسٹریبیوٹ ہوا ہے. ایک اور مطلب یہ بھی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، یہ سیمپلنگ اینڈ کوانٹائزیشن کی جو پروسیس تھی، یہ 3 مطلب بتا دیا. یہ ایک تو بک میں بالکل واضح ہے کہ انالاگ کو ڈیجیٹل کنورٹ کرتا ہے، 2 پروسیس ہے. اس کے بعد یہ ویلیو آف ایچ سیمپلز اینڈ ٹائم بٹوین سیمپل، یہ بھی بک میں دی ہے، لیکن اس کا مطلب جو ابھی میں نے بتا دیا. اس کے بعد امپارٹنٹ اسٹار. سیمپلنگ اینڈ کوانٹائزیشن are the 2 process of analog to digital conversion. مطلب کہ جو میں نے پہلے بتا دیا کہ سیمپلنگ اینڈ کوانٹائزیشن کی جو پروسیس ہے یہ 2 پروسیس ہے، اس کی وجہ سے انالاگ کو ڈیجیٹل کنورژن ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد امیج بفر، یہ بھی ایک پوائنٹ بک میں دیا ہے کہ امیج بفر کسے کہتے ہیں. سب سے پہلے امیج بفر، آپ سوچیں جب ہمارے بلڈ ہے، ہمارے باڈی کے جسم کے جو بلڈ ہے اس کو ہم کہتے ہیں بفر سلوشن کیسے کہتے ہیں؟ بفر سلوشن اس کو کہتے ہیں جب آپ اس کو ایسڈ ڈالتے ہو تو ایسڈ کو نیوٹرلائز کرتا ہے، جب آپ اس کو بیس ڈالتے ہو تو وہ جو بفر سلوشن ہے اس کو نیوٹرلائز کرتا ہے. یعنی ایسیڈیٹی اگر آپ اس کو ڈالیں گے، ایسیڈیٹی آپ کو انٹر کریں گے، اس کو ڈالیں گے تو سلوشن جو ہے وہ خود کو ایسیڈیٹی کی طرف نہیں جاتا. اگر آپ اس میں ایسیڈیٹی ڈالیں، اگر آپ اس میں بیس ڈال دیں
آپ اس کو بیس کے ساتھ مکس کریں تو خود کو بیس کی طرف نہیں لے جاتا، بس وہ بیس یا ایسڈ کو نیوٹرلائز کرتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اسی طرح امیج بفر ہے، جب ایک بار امیج بن جاتا ہے، یعنی امیج بن جاتا ہے ڈیجیٹل امیج، تو اس کے بعد اس پہ بھی کوئی چیز اثر نہیں پڑتا، کوئی چیز کا اثر نہیں پڑتا، پہ امیج خراب نہیں ہو سکتا، اس کی مطلب یہ ہے۔ اچھا، امیج بفر از ہارڈ ڈسک، مطلب یہ ہے کہ جو امیج بفر ہے یہ ہارڈ ڈسک میں پائے جاتے ہیں، یہ ہارڈ ڈسک میں ہوتا ہے۔ امیج اسٹور ٹیمپرلی انٹل اٹ از ٹرانسفرڈ فار ورک اسٹیشن آف انٹرپریٹیشنز، مطلب یہ ہے کہ یہ ہارڈ ڈسک میں ٹیمپرری ہارڈ ڈسک میں اسٹور ہوتا ہے، جب تک یہاں تک اسٹور ہوتا ہے، جب تک اسٹور ہوتا ہے، یعنی یہاں تک یہ اسٹور ہوتا ہے جب تک یہ فار ورک اسٹیشن کے لیے نہیں بھیجا ہو۔ انٹرپریٹیشن، ورک اسٹیشن، کمپیوٹر جو اس پہ ورک اسٹیشن ایک پروسیس ہے، انٹرپریٹیشنز یعنی یہ دو پروسیس ہے جو امیج کی کوالٹی اور کوانٹٹی کو امپروو کرتا ہے۔ یہاں تک یہ امیج جو ہے یہ ٹیمپرری ہارڈ ڈسک میں ہوتا ہے، ہارڈ ڈسک میں اسٹور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سی آر کمپیوٹرز کنٹرول بائی سلو سکین اینڈ فاسٹ سکین، صحیح بات ہے، وہ سلو سکین اینڈ فاسٹ سکین ہم نے بتا دیا۔ سی آر کا جو کمپیوٹرز ہے یہ سلو سکین اور فاسٹ سکین کے بیس پہ کام کرتا ہے۔ اس کے بعد کنٹرول ورک ان گیگا ہرٹز، یہ جو کمپیوٹر ہے یہ گیگا ہرٹز میں کام کرتا ہے، یہ جو یونٹس ہے گیگا ہرٹز میں کام کرتا ہے۔ یہ لاسٹ ٹاپک ہے اس کے کمپیوٹر ریڈر کی 3 ٹاپک ہم نے پڑھ لیا۔ آپ سب سے پہلے ایسا کریں کہ یہ لیکچر دیکھیں، لیکچر دیکھنے کے بعد آپ فوراً بک کو اسٹڈی کریں، انشاءاللہ بک میں آپ کو ہر پوائنٹ سمجھ آئے گی۔ یہ جتنی پوائنٹس ہے یہ میں نے بک سے لیا ہے، باہر سے ایک بھی پوائنٹ نہیں ہے، بس صرف بک کی جو کچھ سینٹینس ہے اس کو ایکسپلین کیا۔